اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ یہ اللہ پاک کی خاص مہربانی اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے حضور حاضر ہونے اور رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا۔ اگر آپ یاد کر سکیں تو کتنے لوگ پچھلے سال رمضان میں آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے تھے، وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور کیا خبر اگلا رمضان کس کو نصیب ہوتا ہے یا کس کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ غنیمت کے لمحات ہیں، اور اگر آپ ماہ رمضان کے اندر جو پروردگار انعامات عطا کرنا چاہتا ہے اس کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہیں تو پیارے آقا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ تحفہ رمضان کی صورت میں عطا کرنے سے پہلے، اور یہ ارشاد جو فرمایا کہ رمضان المبارک جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے، اس سے پہلے ایک تسلسل ہے اور کانٹینیوٹی ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ رجب میں بھی ایک رات رکھی، شعبان میں بھی ایک رات رکھی، اور رمضان میں بھی ایک رات رکھی۔ سب کی اصل جو ہے وہ ایک ہی نظر آتی ہے، سب میں روح ایک ہی نظر آتی ہے، اور یہ ایک شب بیداری کا سلسلہ جو ان راتوں میں ہمیں نظر آتا ہے وہ دراصل ایک خاص قسم کی تربیت ہے کہ یہ شب بیداریاں اور ان کے دوران جو تربیت تمہیں حاصل ہو یہ پھر سال بھر تمہاری زندگی کا مشرب بن جانا چاہیے، زندگی بھر تمہاری زندگی کا طریقہ بن جانا چاہیے۔ ہم نے دیکھا رجب کی 27 کی رات کو اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا، بڑی عظمتوں سے نوازا، اور پھر شعبان میں ایک رات 14 اور 15 کی درمیان کی شب برات، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آسمان دنیا پر اپنی شانوں کے ساتھ جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ قریب ترین مقام ہے جہاں ہم تو نہیں پہنچ سکتے مگر ہماری نگاہیں آسمانوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو جہاں تک ہماری پہنچ ہے پروردگار نے اپنی رحمتوں کے حسن کے ساتھ وہاں تک جلوہ گری فرما دی ہے۔ اور پھر شب برات سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا، راتوں کو جاگنے کے حوالے سے، استغفار کرنے کے حوالے سے، ذکر و فکر کرنے کے حوالے سے، پاکیزگی اور طہارت کا نور حاصل کرنے کے حوالے سے، اور پھر رافت اور رحمت کی کیفیات سے، بہرور ہونے کے حوالے سے، مہمان نوازی کے حوالے سے، میزبانی کے حوالے سے، صدقہ و خیرات کرنے کے حوالے سے، ذکر و فکر کرنے کے حوالے سے، رکوع و سجود و قعود و قیام کی کیفیات حاصل کرنے کے حوالے سے، اور تلاوت قرآن کے حوالے سے ایک تسلسل ہے، اور اس تسلسل کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد پروردگار نے یوں بیان فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ جسے دیکھنا محال ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم عبادت کے اس حسن میں اپنے آپ کو داخل کر لو تو یہی عبادت ایک دن ایسا نور بن جائے گی کہ تمہیں اس کے ہونے کا یقین ہو جائے گا۔ اس کے رب ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور جب ہم اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب روحوں کے تخلیق کے حسن کے ساتھ پروردگار نے فرمایا تھا
الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ Am I not your Lord؟ اور جواب میں سب روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، یس یو آر our Lord۔ سب نے مانا تھا۔ آج جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان روحوں نے بھی مانا تھا، قالوا بلا، سب نے کہا تھا۔ لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں، مانا بھی آج تک مان رہے ہیں۔ یہ بھی اس اللہ کا احسان ہے، اور اس احسان کا ذکر اس نے اپنے پاک کلام میں کیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بے شک اللہ نے احسان کیا۔ No doubt, it is the biggest favor which Allah has given to the mu'mineen, to the faithful. وہ کیا فیور ہے؟ رسولا من انفسہم، تمہاری طرف ایک رسول بھیجا گیا ہے جو تم ہی میں سے ہے۔ لیکن ذہن میں رکھنا، ہے تم میں سے، لیکن نہ تم اس جیسے ہو نہ اسے اپنے جیسا سمجھنا۔ کیونکہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصلی روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر صحابہ نے بھی وصلی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اب ظاہر ہے کہاں نبوت کا حسن، حالانکہ صحابیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی کوئی چھوٹا سا منصب نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جانا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اگر اس بات کی عظمت کا ذکر خود مدینے کے تاجدار نہ فرما دیتے تو شاید آج صحابیت کی عظمت پر مجھے اور آپ کو کلام کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ آج جو پیغام دے رہے ہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنے ایمانوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، my companions, they are not like you even. My status is totally different. Even my companions, you can't think about that someone can be like them. Ashabi qad nujum. My companions are like the stars. اور بہت خوبصورت بات آگے فرمائی بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ۔ فیض ختم نہیں ہو گیا، 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی میرے ان صحابہ میں سے کسی صحابی کے نقش قدم پر چل پڑے، کوئی صدیق اکبر کی صداقت پر قربان ہو جائے، کوئی فاروق اعظم کی عدل و انصاف پر تن من دھن کی بازی لگا دے، کوئی عثمان غنی کی شرم و حیا پر سب کچھ لٹا دے، اور کوئی حیدر قرار کی تدبر و تعلیم و ولایت کے مرتبوں کو اپنانے کی کوشش کر لے، تو فرمایا بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ۔ یہ ممکن نہیں جس نے صدیق اکبر کا دامن پکڑ لیا، مولا علی کا دامن پکڑ لیا، اسے ہدایت نہ ملے، اس کو ہدایت مل جائے گی، وہ کامیاب ہو جائے گا اور وہ نجات پا جائے گا۔ اور میں یہاں صحابیت کے حوالے سے ایک چیز آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ صحابیت is not just companionship, not just someone is sitting with someone.
The status of the Sahabiyat is, if someone came, even for just for a moment, have a look of love in the state of Iman, have a ziyarah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, just for 1 minute, he became the Sahabi. تو صحابیت کیا ہوئی پھر؟ دیدار مصطفیٰ صحابیت ہے، زیارت مصطفیٰ صحابیت ہے. اور یہ دروازہ دیدار کا آج بھی کھلا ہوا ہے. میں آخری صف میں نماز پڑھ رہا تھا، اور جنہوں نے آپ کے بعد مصلوں کا وارث بننا ہے ان کا جو حال میں نے دیکھا ہے، یہاں تو پھر کچھ شرافت تھی، کئی جگہوں پہ تو کمال ہوتا ہے. تو یہ آپ کے بعد یہی ہے نا، یہی مال تیار کیا ہے نا. اولاد تو صدقہ جاریہ ہوتی ہے، لیکن نیک اولاد. تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں اس کو طول نہیں دینا چاہتا گفتگو کو، میں صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر معیار حق ہے تو پھر دروازہ تو آج بھی بند نہیں ہوا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج بھی کسی کو میں خواب میں مل جاؤں تو سمجھ لینا کہ میں ہی ہوں، کیونکہ میری مثل شیطان نہیں بن سکتا. شیطانیت سے بھی جو آگے کوئی درجہ ہے نا، وہ آج کل ہمیں نظر آ سکتا ہے، کیونکہ شیطان تو بند ہے نا، شیطانیت تو بند ہے نا، پابند سلاسل ہے. لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. اور یہ وہ لمحہ فکریہ ہے جس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اور جس کی دعوت رمضان دے رہا ہے، قرآن دے رہا ہے، رحمان دے رہا ہے. افلا یتدبرون القرآن. ماشاءاللہ 1 گھنٹہ 10-15-20 منٹ کے قریب آپ نے قرآن سنا، لیکن سوال یہ نہیں کیا گیا کہ تم نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا. ماشاءاللہ ویسے تو عام حالات میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی نمازیں بھی رہ جاتی ہیں. یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ 17 اور 20 37 رکعت آپ نے پڑھی. یہ بھی سعادت کی بات ہے نا، بہت عزت کی بات ہے، بہت وقار کی بات ہے. اور نماز تو ایک ایسا فریضہ ہے جو over 700 times has been announced in Quran. نماز پڑھو، نماز قائم کرو، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں پڑھی. روزہ رکھو، کہیں یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں رکھا. لیکن قرآن کے فہم کے حوالے سے پروردگار نے سوال کیا افلا یتدبرون القرآن. قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اس پر تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کی گہرائیوں میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ آج یہ ایک سوال ہے، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں دوستوں کو ایک بات کہتا ہوں، اگر 5 نمازوں پر آنے والے نمازی ایک ایک آیت ہر نماز پر سیکھ لیں، ایک ایک لفظ ہی سیکھ لیں. اور بڑی حیرت ہوتی ہے، ابھی امام صاحب غریب منہ موڑ کر پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے، بھئی نمازی کہاں ہیں؟ یہ دعائیں پتہ نہیں کب پھر نصیب ہوں گی. بھائی جب اللہ نے تمہیں اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق دے دی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق دے دی ہے، تو دعا تو کیا ہے؟ روح ہے عبادت کی. دعا مخ العبادہ، مغز ہے عبادت کی، روح ہے، جان ہے. ہم ہر کام میں اچھی کوشش کرتے ہیں، لیکن دعا کے وقت جب لینے کا وقت آتا ہے اس وقت فرار ہونے کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں. اور میں بعض اوقات جمعہ کے بعد جب فرار ہوتے ہوئے کم از کم یا رسول اللہ کہنے والوں کو دیکھتا ہوں نا، تو بڑی مجھے شرمندگی ہوتی ہے. ایک تو وہ ہیں جو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ان کا اپنا نصیبہ ہے نا، لیکن آپ تو مانتے ہیں نا، آپ تو درود و سلام کو مانتے ہو میرے بھائی، آپ تو اس کے قائل ہو، آپ تو اس کے پڑھنے والے ہو. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں، میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ یوم
یوم الجمعہ جو ہے یہ سید الایام ہے، اور اس دن کی اہم ترین عبادت یہ ہے کہ کثرت سے مجھ پر درود بھیجا جائے۔ پھر قواریت کی تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے لیے ایمان والدین پر اعتراض کرنے والوں کو جہنم رسید کرنے کے لیے، اور عظمت صحابہ کو داغدار کرنے والوں کو فنا فی النار کرنے کے لیے تحریک تکبیر کا نعرہ لگ چکا ہے۔ لوگ لڑتے ہیں ہتھیاروں سے، ہمارا ہتھیار ہے درود مصطفیٰ۔ حضرات فرمایا پیارے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ اب چڑھائے مصطفیٰ تو بلال کیوں نہ چڑھے؟ یہ وہ بلال ہیں جن کو میرے رسول نے فرمایا بلال جانتے ہو سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا سن لو بلال، سب سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے۔ عرض کی آقا 1,00,000 اور کئی ہزار انبیاء موجود ہیں۔ فرمایا میں نے کہہ جو دیا ہے، آدم بعد میں جائیں گے، نوح بعد میں جائیں گے، ابراہیم بعد میں جائیں گے، اسماعیل بعد میں جائیں گے، موسیٰ بعد میں جائیں گے، عیسیٰ بعد میں جائیں گے، تو پہلے جائے گا۔ عرض کی آقا یہاں صحابہ کرام موجود ہیں، صدیق اکبر موجود ہیں، فاروق اعظم موجود ہے، مولا علی موجود ہیں۔ فرمایا ہاں میں نے کہہ جو دیا ہے، ابو بکر بعد میں جائے گا، عمر بعد میں جائے گا، عثمان بعد میں جائے گا، علی بعد میں جائے گا، بلال تو پہلے جائے گا۔ عرض کی آقا پھر مجھے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، تو آپ کہہ دو ایک دفعہ محبت سے کہو۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں بھی بعد میں جاؤں گا، اس لیے کہ جس سواری پر میں سوار ہوں گا نا اس کی مہار تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ پہلے تو داخل ہوگا پھر میری سواری جنت میں داخل ہوگی۔ اور آج آج قیمت پڑ گئی، بلال نے جو کوڑے کھائے تھے آج ان کی قیمت پڑ رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ عرض کی آقا مجھے سمجھ تو آ گئی ہے کہ میں نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر کرنا کیا ہے، لیکن حیرت میں ہوں کہ جب میں مدینے میں اذانیں دیتا تھا تو منہ اس کعبے کی طرف کیا کرتا تھا، جب میں بدر و احد میں اذانیں دیں تو منہ اس کعبے کی طرف کیا، آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی منہ کس طرف کروں۔ کیا کہنے عاشق مصطفیٰ احمد رضا، تیرے کیا کہنے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ فرمایا بلال تمہیں پتہ نہیں ہے میں مصطفیٰ کیا ہوں، تمہیں خبر نہیں ہے؟ سنو میں اس کعبے کا بھی کعبہ ہوں، میری طرف منہ کر لوں۔ یہ تھی تحریک تکبیر جو آج فرقہ واریت کو مٹانے کا، صحابہ کی عظمت کو بچانے کا، 1,000 کے لشکر جرار بلکہ 1,300 کے لشکر جرار کے مقابلے میں آج صرف 313 ہے جو مصطفیٰ اللہ کے دربار میں پیش کر رہا ہے۔ 2 سواریاں ہیں، 313 سوار ہیں، کسی کے پاس ہتھیار ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ میدان بدر میں کس ناز سے مدینے والے نے رب سے کہا ہوگا مولا اگر یہ نہ بچ سکے نا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آج اگر ہم نام لے رہے ہیں تو ان 313 کا صدقہ ہی تو لے رہے ہیں نا، انہی 313 کی برکت تو آج ہم کو حاصل ہوئی ہے۔ ہم اتنے نادان ہیں، ویسے تو کب ہمارے پاس ٹائم ہے کہ اپنے باپ کی قبر پر بھی جائیں، لیکن چلیے کبھی مسجد کے ایصال ثواب کے بہانے، کبھی کسی بہانے والدین کو کچھ نہ کچھ چلا ہی جاتا ہے،
لیکن یہ جو میرے آقا کی امت کے وہ ناز بردار ہیں جن کے ہونے اور نہ ہونے سے اسلام کا ہونا اور نہ ہونا سامنے آ رہا ہے، ہم ان کی یادوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے ہم نے پیار کرنا ہے، اور میں یہی دعوت دینے آیا ہوں تحریک تکبیر کے اس ہراول دستے کے. اب ذرا دیکھیے قیامت کے دن اگر آپ کا نام پکارا جائے صدیق اکبر کے ساتھ، فاروق اعظم کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، اگرچہ غزوہ بدر میں حضرت عثمان غنی علالت زوجہ کی وجہ سے حضور کی اجازت سے مدینہ شریف میں رہ گئے تھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا عثمان کو مال غنیمت میں اتنا حصہ دیا جائے گا، اور عثمان کی غیر حاضری کو غیر حاضری نہیں کہا جائے گا بلکہ حاضری مانا جائے گا. حضرات گرامی، یہ حفاظ قرآن جب قرآن پڑھ رہے تھے تو ماشاءاللہ ایسے لگ رہا تھا جیسے رب کی رحمتوں کا پہرا لگا ہوا ہے. کہ آپ کو یہ حسرت کبھی نہیں ہوئی کہ آپ کا بیٹا بھی قرآن کا حافظ بن جائے؟ اگر کسی کا بیٹا بن گیا ہے تو وہ آپ کا بیٹا تو نہیں ہے نا، وہ تو کسی اور کا بیٹا ہے. کسی نئی آنے والی جو ایک افریقہ سے ایک کمیونٹی ہے، اس کی نسل کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ پہلی نسل ہی فارغ ہو گئی ہے. پاکستانیوں کی تو کئی نسلیں ہونے کے باوجود ابھی تک کچھ معاملات صحیح چل رہے ہیں. میں آج ہی دوستوں سے یہ کہہ رہا تھا، بھائی اس میں کچھ ویلیوز ہیں، کچھ نسبتیں ہیں، کچھ کرم نوازیاں ہیں، کوئی یا رسول اللہ کی صداؤں کا حسن ہے، کوئی صلی اللہ کے ترانوں کا نور ہے. انہی ویلیوز کو ہم نے قائم رکھنا ہے، انہی ویلیوز پر ہم نے پہرا دینا ہے، انہی ویلیوز پر ہم نے تن من دھن کی بازی لگانی ہے. وگرنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نمک کی کان میں سونا آئے اور نمک نہ بن جائے، نمک کی کان میں ڈائمنڈ آئے اور نمک نہ بن جائے. ارے بھائی یہ کلچر تو نمک کی کان ہے. اگر آج تم بچے ہوئے ہو یا بچنے کا ارادہ رکھتے ہو تو پھر ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے صلی اللہ کا ترانہ. اپنی اس کیفیت کو جاری و ساری رکھو، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا یہی عزم ہے کہ آؤ امت کی یکجہتی کے لیے، فرقہ واریت کی گندگی اور غلاظت سے قوم کو بچانے کے لیے اللہ نے جو ہمیں عظیم نعرہ اپنی کبریائی کا دے دیا ہے، اور اس کی کبریائی کا حسن میں نے ڈھونڈنا چاہا تو لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہوا مجھے محمد رسول اللہ میں جانا پڑ گیا. آغاز اسلام یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو بات تو ختم ہو جاتی ہے نا کہ اللہ ہی الہ ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی الوہیت کا حسن اس وقت تک کمال پر نظر ہی نہیں آتا جب تک رسالت مصطفیٰ کے ذریعے سے تم نہیں آؤ گے. اس پر ہم نے پہرا دینا ہے، اس پر ہم نے محنت کرنی ہے. اور دعا سے پہلے میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، الحمدللہ آپ حضرات صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہوں گے، مسجد کو بھی عطیات دے رہے ہوں گے، دیگر معاملات میں بھی حصہ لے رہے ہوں گے. چیریٹیز کا بھی ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جس میں آپ حصہ لے رہے ہیں. ماشاءاللہ ہماری اپنی کتنی جماعتیں ہیں، اور یہ سارے اچھے کاموں میں آپ کا مال لگ رہا ہے، آپ کا وقت لگ رہا ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں کسی ایسی جماعت میں ہونے کا موقع مل گیا ہے جس کا نعرہ یا رسول اللہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے. البتہ میں آپ کو یاد دہانی کے طور پہ اور ایک تعلق محبت کو بارہا جو رہا ہے، رہے گا، قیامت کی صبح تک رہے گا. الحمدللہ میں ایک چھوٹا سا پیغام جو میر پور میں ہم نے بچیوں کی ایک درسگاہ قائم کی ہے، اور یہ کچھ مدرسی نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، یہ ایک یونیورسٹی پروجیکٹ ہے جس میں قوم کی بیٹیوں کو ہم ایم اے نہیں صرف کرا رہے، ایم فل تک کرا رہے ہیں، ان کو پی ایچ ڈی تک لے جا رہے ہیں. ہمارے پاس جو بچیاں آتی ہیں غریبی کا رونا روتی ہوئی آتی ہیں، یتیمی کا رونا روتی ہوئی آتی ہیں، ہم انہیں دامن مصطفیٰ کی وابستگی کے حسن کے ساتھ ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں. ان کو الحمدللہ ہماری بچیاں وہاں کے بورڈز میں اور یونیورسٹیوں میں ٹاپ پوزیشنیں حاصل کر رہی ہیں. اس دفعہ جو 11th میں فرسٹ ایئر میں جو بچیاں
آنے کا انتظار کر رہی ہیں، 100 کے لگ بھگ ہیں، ان کی اسپانسرشپ مجھے چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کچھ احباب جن کو اللہ نے دیا ہے، کسی ایک بچی کے سر پہ، پتہ نہیں آپ کی اپنی بچی آپ کو جنت لے جا سکتی ہے یا نہیں لے جا سکتی، کیونکہ حالات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ، چونکہ میں ایک روحانی پیشوا بھی ہوں، لوگ جو باتیں آپس میں نہیں کرتے وہ ہم سے بھی آ کے کر لیتے ہیں۔ کتنے گھروں میں ماتم کی صف بچھی ہوئی ہے، کتنی بچیوں نے ماں باپ کو ٹھوکر مار کر ایک طرف کر دیا ہے۔ تو یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے الحمدللہ تقریباً یہ پروجیکٹ ہم نے جب شروع کیا تو 5 کروڑ روپے اس پہ خرچ کیا، اور الحمدللہ اس وقت تک ہزاروں بچیاں فیضیاب ہو چکی ہیں۔ تو اس دفعہ جو 100 بچی ویٹنگ لسٹ میں ہے، جو فرسٹ ایئر میں داخلہ ہونا چاہتی ہے، تقریباً 360 پاؤنڈ اس کا سال کا خرچ 30 پاؤنڈ کے حساب سے، اور میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اگر دینی ہے تو یہ وہ ایک میں آپ کو ذریعہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ پاکستان جائیں، وہاں اس ادارے میں جائیں، ان لوگوں سے ملیں، اور اگر اکثر تو یہاں سے جب فوت ہوتا ہے تبھی کوئی جاتا ہے نا، ویسے تو بہت مشکل ہے، تو ظاہر ہے اس موقع پر اگر آپ ان بچیوں کو اپنے گھر میں میلاد کے لیے بنائیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو کہ وہ بچیاں کیا بن رہی ہیں، ان بچیوں کو ہم کیا بنا رہے ہیں۔ تو چند بچیاں آپ کے حصے میں بھی آتی ہیں، میں آپ پر یہ پابندی نہیں لگاؤں گا، اور نہ ہی میں کوئی چندے شندے کرنے آیا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک ایسا ٹول رکھ دیا ہے کہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اتفاق ہے میں آیا ہوا ہوں تو آپ تک یہ پیغام پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں، اگر آپ کا دل گواہی دے، آپ کو کچھ معلومات چاہیے ہوں، تو ان بچیوں میں سے کچھ بچیوں کو، یتیم اور غریب بچیوں کو، اپنی زکوٰۃ میں سے یا صدقہ و خیرات میں سے پتہ نہیں کتنی بلائیں آپ کی بھی ٹل جائیں گی اگر کچھ بچیوں کو اپنی اسپانسرشپ میں لے لیں۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہی ہے نا کہ وہ شخص میرے اتنے قریب ہوگا جس نے میری امت کے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، جیسے فرمایا یہ میری 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ So if Allah has given you tawfiq, and if you have got some resources, you can invest these sources in the way of Allah, in the favor of the orphans, in the favor of the poor background people, so that they can be the part of this community. انشاءاللہ العزیز میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس پر غور و فکر فرمائیں گے، چونکہ حاجی الحدیثہ صاحب یہاں موجود ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان سے آپ کو لٹریچر بھی مل جائے گا، آپ ان سے معلومات بھی لے سکیں گے۔ اور ایک آخری دعوت یہ دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 2 اکتوبر کو حضرت سلطان العارفین سلطان بہو سرکار کا سالانہ عرس مبارک برمنگھم مرکز پر ہو رہا ہے، تو آپ ضرور تشریف لائیے، انشاءاللہ ضرور کہہ دیجیے گا، انشاءاللہ ارادہ کر لیجیے گا، باقی اللہ کی توفیق سے اگر ممکن ہوگا تو پھر آ سکیں گے، صحت ساتھ دے گی تو آ سکیں گے، اور اگر مالکوں نے بلایا تو آ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری منظور و مقبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ پروردگار عالم، ہم تیرے عاجز بندے تیرے حضور حاضر ہیں، تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کا رازدار ہے۔ اگر یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے تو پھر اس میں اثر پیدا فرما، اس کو ایک کنیکشن کا ذریعہ بنا دے، ہمارے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنا دے۔ مولا کریم اگر اس میں کوئی کمی کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، تو اللہ اس کو دور فرما دے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک یہ عشرت کا مغفرت کا عشرہ ہے، یا اللہ تو نے جب اعلان کر دیا ہے، ہم مانگنے آتے تو تیری مرضی ہوتی، تو دیتا یا نہ دیتا، اب تو نے ہمیں بلایا ہے، اعلان کیا ہے کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، لے لو مغفرت، لے لو گناہوں سے معافی۔ اللہ واقعی ہم بڑے گناہ گار ہیں، پر تجھ جیسا بخشنے والا بھی تو کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر تیرے محبوب کا نام پیش کر رہے ہیں، اور تو نے فرما بھی دیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ پروردگار آج تیری تواب ہونے کا اور رحیم ہونے کا اور رحمتیں کرنے کا جو بند ہمیں عطا فرما دے۔ مولا ہمارے من کو اجلا کر دے، ہمارے تن کو اجلا کر دے، یا اللہ ہمارے ایمانوں کی جلا کا اہتمام فرما۔ یا اللہ زندگی اور موت کے فیصلے تو تیرے ہاتھ میں ہیں، البتہ ایک سوال تو ہم بھی کر سکتے ہیں کہ تو نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تمہاری کیفیت اسلام کی ہو۔ مولا ہم نے تو اسلام کو یہی سمجھا ہے کہ جب
روح جسم کو چھوڑنے لگے، پردہ اٹھ جائے، مدینے والا آ جائے۔ پروردگار ایسی موت عطا فرما جیسی تو نے غازی علم الدین شہید کو عطا فرمائی تھی۔ وہ آخری لمحات جب چہرے پہ مسکراہٹیں تھیں، آنکھوں میں روشنی تھی، اور جلاد پوچھنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ اے نوجوان، لوگ تو موت کو دیکھ کر روتے چلاتے ہیں، تو مسکرا رہا ہے۔ فرمایا کیوں نہ مسکراؤں، وہ دیکھو جو میرا مصطفیٰ آ گیا ہے۔ مولا ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہم تیرے ناموس کے سپاہی بن جائیں، تیرے نبی کی عزت و ناموس کے علم بردار بن جائیں، تیرے صحابہ کی عظمت کے علم بردار بن جائیں، تیری محبوب کی ازواج مطہرات کے قدموں کی دھول بن جائیں، اور اس حال میں ہمیں موت آئے کہ ادھر سے روح نکلے، ادھر سے مدینے والا آ جائے اور قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں نمازی بنا دے، یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے، یا اللہ پاک ہمارے بچوں پر رحم فرما، ہمارے گھروں پر فضل فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت نازل فرما، ہماری بچیوں اور بچوں کو وفادار مصطفیٰ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔